کے علم میں ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو حالات مدارس کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں وہ شاید کسی پر مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ اجلاس اسی مناسبت پر بلایا گیا ہے اور اس سلسلے میں ہمیں کیا فیصلے لینا ہے اور کیا عمل کرنا ہے، ہمارے اکابر اور دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جو رابطہ مدارس اسلامیہ جس کی شاخیں پورے ملک میں کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہیں، بلکہ پوری دنیا میں اس کے وجود و برکات اور اس مدرسے سے منسلک اس نصاب سے متعلق پوری دنیا کے اندر ادارے چل رہے ہیں اور بہت کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ لہذا ہمیں دارالعلوم دیوبند سے جڑ کر اور ہمارے اکابر سے جڑ کر اور اکابر کے طے کردہ نظام کے تحت اگر ہم چلیں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا اور ہمارے مدارس کی حفاظت اس میں انشاءاللہ یقینی رہے گی۔ اور یہ ضابطہ بھی ہے اللہ کی طرف سے بھی، ید اللہ علی الجماع، ایک انفرادی طور پر اکیلے تنہا ایک شخص کوئی چیز طے کرتا ہے تو یقیناً اس میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن جو برکت اور جو اس کا فائدہ اور جو ثمرات و برکات جو سب کے ساتھ جڑ کر ہوتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ لہذا اب تک تقریباً 250 سال سے جس یکسوئی کے ساتھ مدارس اسلامیہ خدمت انجام دے رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے اور حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کے رحمہ اللہ، ان کے اور اکابر دیوبند کے طے کردہ نظام کے تحت، اصول اشتگانہ کے تحت یہ مدارس بہت کامیابی کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہے ہیں، لیکن کچھ حالات بیچ میں ہماری اصلاح کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں، اور ابھی بھی ایک حال آیا ہوا ہے اور اس سے قبل بھی حالات آئے تھے۔ اب وہ پچھلا جو حال آیا تھا وہ اب الحمدللہ وہ اس کے اثرات زائل ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں۔ پہلے الزام لگا تھا، بہت شدت کے ساتھ الزام لگا تھا کہ مدارس اسلامیہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، یہاں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے اور ان کو یہاں کے پڑھنے والوں کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے۔ ہمارے اکابر نے اور انہوں نے اس چیز کو بہت گہرائی سے سمجھا اور سب سے پہلی کانفرنس دارالعلوم دیوبند کے اندر منعقد کی اور اس کے اندر دہشت گرد مخالف کانفرنس دارالعلوم دیوبند سے آواز لگی اور انہوں نے کہا مدارس اسلامیہ سال 2 سال یا 100-200 سال سے نہیں چل رہے ہیں، 14 صدیوں پر ہماری تاریخ محیط ہے اور کبھی بھی کسی وقت کسی آن اور کسی گھڑی مدارس کا جس طور پر الزام لگایا گیا ہے اس سے ادنا سا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حضرت ہمارے مفتی صاحب مفتی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ فرمایا کرتے تھے، جب دارالعلوم سے آواز اٹھی تو حضرت نے جگہ جگہ جلسے کیے اور اس میں فرمایا کہ بہت سارے مدارس، ہمارے اکثر مدارس ایسے ہیں جن میں دروازہ تک نہیں ہے، آپ رات میں 12 بجے سے آ کر ان مدارس کو چیک کر سکتے ہیں، داخل ہو سکتے ہیں، آپ کو یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی، بہت یکسوئی اور مخلصانہ یہ خدمت انجام دیتے ہیں۔ لہذا اور الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کے طے کیے ہوئے اس آواز پر سارے مدارس نے لبیک کہا اور الحمدللہ وہ سارے الزامات جو لگے تھے وہ پسمردہ ہو گئے، وہ مرجھا گئے۔ اب جو دشمن ہے وہ خاموشی سے بیٹھنے والا تو نہیں ہے، سب سے زیادہ کھٹک جو ہوتی ہے اس کو مدارس اسلامیہ سے ہوتی ہے، لہذا پھر کھٹک پیدا ہوئی ان کو اور پھر نیا شوشہ انہوں نے چھوڑنا شروع کیا۔ لہذا ہمیں پھر انہی حضرات کی طرف نگاہ کرتے ہوئے اور پھر ان کے ارشادات و فرمودات کو پر غور کرتے ہوئے ہمیں انشاءاللہ اس پوری اپنی کشتی کو پار لگانا ہے اور ان کی نگرانی میں چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ کشتی پار لگے گی۔ اس سلسلے میں
ہمارے بہت سارے اکابر تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے بھی بہت مختصر طور پر جن حضرات کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رائے ڈالی جائے، کوئی اچھی مناسب رائے ہو، وہ موضوع کے مناسبت پر جو حالات آ رہے ہیں اس میں مدارس اسلامیہ کا کیسے نفع ہو سکتا ہے، کیا نفع ہو سکتا ہے، اس کے لیے بہت مختصر وقت میں رائے رکھنا ہے، اس لیے کہ ہمیں حضرت مولانا شوکت صاحب کو بہت تفصیل سے سننا ہے، اور چونکہ وہ مولانا شوکت صاحب کی اپنی رائے نہیں ہے، وہ تمام ہمارے اکابر کا طے کیا ہوا اور ان کا بنایا ہوا نظام ہے، جس کو وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اب اس کے بعد ہمارے مدھیہ پردیش کے ایک عظیم ادارے سے تشریف لائے حضرت مولانا سلامت اللہ صاحب کھنڈوا سے تشریف لائے ہیں، اور یہ اجلاس دراصل وہیں پر منعقد ہونا تھا، طے کیا گیا تھا۔ مجلس عاملہ جو رابطہ مدارس اسلامیہ مدھیہ پردیش کی مجلس عاملہ ہے، اس نے طے کیا تھا کہ یہ اجلاس کھنڈوا کے اندر منعقد ہوگا، لیکن حالات ایسے آئے، ہمارے حضرت ناظم صاحب تھوڑا ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی اور بیماری سے وہ متاثر رہے، 1.5 مہینہ تقریباً وہ بمبئی میں زیر علاج رہے۔ اب الحمدللہ تھوڑا اللہ تعالیٰ نے خیر کا معاملہ کیا ہے، آتے ہی ساتھ ابھی بھی بیماری مکمل ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن حالات ایسے تھے کہ ایمرجنسی میں اس اجلاس کو فوراً بلانا پڑا، اور آپ حضرات کو زحمت دی گئی، آپ حضرات تشریف لائے، لہذا ہم سب کو ایک یہ اجلاس کوئی روایتی اجلاس نہیں ہے، بلکہ دعوت فکر ہے۔ ہم یہاں پر بہت فکر مندی کے ساتھ بیٹھیں اور اس کے اندر جو چیزیں ہمارے بزرگان دین کی طرف سے آئیں اس پر غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اب میں حضرت مولانا سلامت اللہ صاحب سے درخواست کر رہا ہوں تشریف۔